صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسی پہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک دعا سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث فينا محمدا أيده بأيده وأمجده ممجدا صلى عليه دائما وصلى عليه سرمدا۔ مصطفیٰ برساں خوے شرا کے دی ہم اوست، اگر بہون رسیدی تمام بولہ بیست۔ غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتیم کانزات مرتبہ دانے محمد است۔ منکر آقا پیش عمر، منکر آقا پیش عمر، کر دیا ہے قلم اس کا سر، کر دیا ہے قلم اس کا سر۔ بے جھجک جاتے ہیں وہ ادھر، کیونکہ ہے عرش بھی ان کا گھر۔ بے جھجک جاتے ہیں وہ ادھر، کیونکہ ہے عرش بھی ان کا گھر۔ کہنے والے کا کہنا سنا، کہنے والے کا کہنا سنا، پیش خدمت ہوا تھا شجر، پیش خدمت ہوا تھا شجر۔ ایک پرچی ہی کافی رہی، ایک پرچی ہی کافی رہی، کب سے پڑھنے لگی ہے نہر، کب سے پڑھنے لگی ہے نہر۔ ملتجی ہے بخاری اویس، وقت آخر ہو در پہ یہ سر۔ اگر خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلی علیہ دائما و صلی علیہ سرمدا۔ نگران محفل مقدس معاذ حضرت جمیل پاشا صدیقی صاحب مدد ذلہ العالی، خانواد حضرت حسرت علیہ الرحمت والرضوان، معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً قبل اس کے کہ آیت کریمہ کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کے کچھ تراجم اور اس کے کچھ نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، مجھے ابھی اطلاع دی گئی، بتلایا گیا کہ حضرت کی زیر نگرانی قرآن کریم کا ورد اور اس ورد اور تلاوت کا ورد ہوا کرتا ہے مکمل ابتدا سے انتہا تک۔ آپ کو ایک بات حقیقت برمبنی کہ قرآن کریم آج کے دور میں قرآن کریم کے صحیح پڑھنے والے پڑھانے والے آج کے دور میں موقوف ہو چکے ہیں، ان کا فقدان ہے۔ آج کے اس مادی پرست دور میں قرآن کریم ہوتا یہ ہے کہ ابتدا تو کر لیتے ہیں ہم، مگر ایک پارہ دو پارے پڑھتے ہیں، اس کے بعد منقطع ہو جاتا ہے سلسلہ، پھر کچھ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد پھر کچھ شوق پیدا ہوتا ہے، پھر ابتدا ہوتی ہے، پھر 2-4 پارے، پھر کچھ آگے بڑھیں گے، پھر رک جائیں گے، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر ابتدا ہوتی ہے، چلیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر 15-18 پارے تک آتے ہیں، بس وہ دور وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا مکمل دور ہونی چاہیے، ابتدا سے انتہا تک، اس کا ثواب ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو حضرت والا جو قرآن کریم کا جو ورد کروا رہے ہیں، پھر سند کے ساتھ وہ سند جو خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچتی ہے، اس کی اپنی برکات ہے، اس کے اپنے مراتب اور اس کے درجات ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حضرت کی معیت میں قرآن کریم کا ورد کر رہے ہیں، اس کا دور کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔
ہر ایک کو چاہیے کہ زندگی میں اگر ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہ سیکھے تو پھر اور کیا چیز رہے گی دنیا میں پڑھی جانے والی، کوئی اور چیز باقی نہ رہے گی۔ خود بھی پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ویلمی شریف کی سنا کر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبو، اور آج کے دور میں ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، دنیا میں علوم اپنی انتہا تک سکھائی جا رہی ہے، اس کے لیے بڑا اہتمام ہو رہا ہے، اسکول کا سلیکشن ہوتا ہے، پھر کالج کا ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی کا ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سے ٹیوشن دلوائے جاتے ہیں، مگر اصل جو مغز ہے، اصل کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ حبیب پاک، حبیب داور نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سکھائے جانے والی چیزیں ہیں تو وہ یہ 3 ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن، پہلی چیز قرآن کی صحیح پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا صحیح پڑھنا سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے تمہارے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دو۔ وحب اہل بیت نبیکم، اور اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کرو۔ یہ 3 چیزیں سکھائی جانے والی ہے۔ قرآن کی صحیح تلاوت سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، ان کی آل کی محبت سکھاؤ۔ حبیب پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے تلے ہوگا، اس دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اس دن کسی اور کا سایہ، کسی اور کی رحمت تمہیں ڈھانکنے والی نہیں رہے گی۔ یہ 3 لوگ رہیں گے جو قرآن کا علم سیکھیں گے، نبی کی محبت سیکھیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت سیکھیں گے۔ آپ کو یہ تینوں چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں اور جائیں گے تو آپ کو 3 چیزیں مختلف مقامات پر ملے گی، مگر آپ کو اس درسگاہ میں تینوں چیزیں یکجا مل رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی مل رہی ہے، نبی کی محبت بھی سکھائی جا رہی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ سودا اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دے، خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ یہ دین دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ حبیب پاک نے فرمایا جس کے دل میں ایک بھی آیت قرآن کی نہ ہو تو وہ ویران گھر کے مانند ہے جس میں کوئی بستا اور رہتا نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ محفل میں کچھ وسیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع اور عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ نساء کی 54ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر تم میں کا کوئی شخص، امت محمدیہ کو خطاب ہو رہا ہے، اگر تم میں کا کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہوں کے ذریعے، نسیان کے، عصیان کے ذریعے، خطاؤں کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک فاستغفر اللہ، تو کرے یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ ضرور بضرور اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ وسیلہ کہا کس کو جاتا ہے؟ وسیلہ کہا اسی کو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے کسی کا ذریعہ لینا، کسی کو درمیان میں رکھنے کا نام وسیلہ ہے۔ گناہ ہم سے ہو رہا ہے، گناہ خطا ہم کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں، جب خطا ہو جائے، جب گناہ سرزد ہو جائے، اللہ پاک قرآن کریم میں حکم دے رہا ہے، قرآن کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ سے استغفار کرو۔ ہو گئی تھی بات کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو توبہ قبول فرماتی ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ مگر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ فاستغفر اللہ، تم اللہ سے تو مغفرت طلب کرو، تو بات ہو گئی تھی، پھر واستغفر لهم الرسول کیوں فرمایا کہ تم رسول کے پاس بھی جا کر وسیلہ مصطفیٰ لو، کہ وسیلہ مصطفیٰ کی ذریعے حبیب پاک اللہ کے دربار میں تمہارا معروضہ پیش کریں گے، تمہارا استغفار پیش کریں گے، آگے بڑھائیں گے، تب اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ آخر اللہ نے پہلے اللہ کا نام استغفار باللہ کیوں
اس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد استغفار بالرسول کیوں فرمایا، بتلایا یہ جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے خطاؤں کو درگزر فرما دے، تو اللہ پوچھتا ہے کہ اے حبیب یہ میرے دربار میں تو استغفار کر رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے گناہ اگر دریا کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف کر دوں گا، اگر آپ ناراضی ہیں تو اس کے گناہ ایک بھی ہوگا تو اس کو معافی نہ ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کو، بخشش کو، مغفرت کو حبیب پاک کے دامن سے، آپ کے قدموں سے جوڑ دیا ہے۔ دوسری اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے استغفار کا ذکر فرمایا۔ سورہ نصر ہم جو پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح واستغفروا انه كان توابا، فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر یہ نہیں فرمایا آدمی وہاں پر مطلقاً حکم ہے، وہاں پر کسی سے گناہ نہیں ہوا۔ اس سورے میں آپ مکمل اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، مکمل ذکر فتح مکہ کا ہو رہا ہے۔ اس میں کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ کوئی بندے سے گناہ ہو گیا ہے، وہ گناہ کر بیٹھا تو حبیب کے دربار میں آ رہا ہے، اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے۔ وہاں عام حکم ہے، بتلایا کہ کسی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے استغفار کرو، استغفار طلب کرو، انہو کان توابا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، نہیں فرمایا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ دل کرے گا تو معاف کرے گا، من چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، اس کی مرضی اور مشیت ہے۔ جب گناہ نہ کر کر استغفار کرو گے تو اللہ خالصاً توبہ قبول کرنے والا کہا۔ جب حبیب کی بات آ گئی، جب حبیب کا تم وسیلہ لے کر کے حبیب اللہ کے دربار پہنچ گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ظلم بھی کر بیٹھے، گناہ بھی کر بیٹھے، اس کے بعد حبیب کا وسیلہ لے کر کے میرے دربار میں آ جاؤ تو میں تمہیں لوجد اللہ، لام تاکید کے لیے آیا ہے، یقینی طور پر اللہ فرماتا ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو قبول بھی معاف بھی فرمائے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ لام تاکیدی لا کر بتایا کہ جب تم پر گناہ نہ کر کر تم آ کر استغفار کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا، کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، مگر حبیب کا وسیلہ لے کر کے آ جاؤ، گناہ کر کر بھی آؤ تو معاف کریں گے، گناہ نہ کر کر بھی آؤ تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ نوح میں بھی یہی فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے حضرت نوح کی زبانی کہا استغفروا ربکم، اپنے رب کے دربار میں تم استغفار طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ خوب معاف کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری معافی یقینی ہو گئی ہے، نہیں فرمایا، مگر حبیب کا وسیلہ آ گیا تو فرمایا تمہاری نجات اور تمہاری مغفرت یقینی ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہے جو وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وسیلہ اگر کوئی نہ لے کر دعا نہ کرے، اللہ کے لیے وسیلہ، اللہ وسیلے کا حاجت مند نہیں ہے، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ وسیلہ لے تو ہی وہ قبول کرے، نہیں، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مگر بندہ اللہ کے دربار پہنچ، اللہ جب بڑا ہو کر اپنا پیغام انبیاء کے ذریعے سے تم پر بھیجتا ہے تو تمہارا بھی فرض ہے کہ جب اللہ بڑا ہو کر، اللہ خالق ہو کر مخلوق تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لیتا ہے، کبھی آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغام کو بھیجتا ہے، کبھی ابراہیم و نوح کے ذریعے بھیجتا ہے، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کے ذریعے بھیجتا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جب اللہ کے دربار پہنچو تو اس کے دربار میں وسیلہ لے کر کے حاضر ہوا کرو۔ ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان کا کام یہی تھا کہ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات ہوتی تو گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتے، رات ہوتی عشاء پڑھتے، رات گھر کچھ دیر کے لیے جاتے اور آ کر پھر رات گھر کے باہر اپنا ڈیرا لگا لیتے دربار نبوت کے باہر۔ جب رات کا آدھی رات کا وقت گزر جاتا، جب حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر کے لیے جب آپ بیدار ہو کر باہر آتے تو حضرت ربیعہ کیا کرتے، کام ان کا کچھ اور نہیں تھا، بس حضور کے لیے پانی کا لوٹا پیش کرتے، نالین مبارک پیش کرتے تاکہ آپ طہارت کے لیے، استنجا کے لیے تشریف لے جائیں، وضو فرمائیں، بس اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ٹھہر جاتے۔ خدمت یہی کام تھا ان کا کہ روز آتے، رات کے آدھی پہر کے بعد آ کر کے صرف نالین پیش کرنا، وضو کے لیے پانی پیش کرنا، وضو کروانا، اور آپ کی نماز تہجد کا وقت ہوتا، صلاۃ اللیل اور نماز تہجد کا وقت، اوقات کے لیے، بس یہی خدمت ان کی مقصد تھی۔ کئی دنوں تک یہ خدمت میں جاری رہے۔ ایک مرتبہ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پروانہ ملا، پوچھا گیا کہ اے ربیعہ اسأل ما شئت، یہ حدیث پاک
مسلم شریف میں اسأل ما شئت ہے، مگر امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس کو اسألنی سلنی ما شئت فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو۔ پہلا درجہ تو وسیلے کا یہ رہا کہ اللہ کے حبیب کے دربار میں ہم معروضہ پیش کرتے ہیں کہ اے حبیب پاک، آپ اللہ کے محبوب ہے، آپ حبیب داور ہے، آپ شفیع المذنبین ہے، ہمارے معروضے کو اللہ کے دربار پیش کریں۔ یہ تو پہلی منزل رہی۔ دوسری منزل صحابی بتا رہے ہیں، حضرت ربیعہ بتا رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی ہے، حضرت ربیعہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب پاک، وہ یہ نہیں کہا کہ اللہم انی اسألوک، یہ نہیں فرمایا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ سے مانگو کہ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ دے گا، نہیں، تو حبیب پاک نے فرمایا کہ سلنی ما شئت، کہ تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو، جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو تم مجھ سے مانگ لو۔ تو وہ کہنے والے بھی کیا خوش نصیب تھے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے حبیب پاک مجھے نہ دنیا چاہیے، نہ مجھے دین کا علم دے، نہ توحید کا علم دے، نہ مجھے دین کے لیے مرنے مٹنے کی توفیق دے، کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کا جنت میں معیت میں آپ کا خادم بن کر کے آپ کے نالین اٹھا کر کے جنت میں چلنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا بسنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ تو معاملہ ہو گیا، پھر پوچھا ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ تو ہو گیا، تم نے کہا کہ انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، حبیب پاک کے ساتھ جنت میں مرافقت وہ تو ہو گئی، موافقت سنگت میں رہنا، آپ کے نالین برداری کرنا، یہ تو تمہاری دعا قبول کر لی گئی، ہم نے تو تم میرے وسیلے سے اللہ نے عطا فرما دیا، میں نے تو تمہیں یہ دے دیا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی تمہاری دلی تمنا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک غلام کو اور کیا چاہیے کہ اپنے آقا کے نالین اٹھا کر کے وہ آگے پیچھے پیچھے چلے، آپ کے دربار کی حاضری مل جائے، یہی میرے لیے سعادت مندی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ حضرت ربیعہ پہلے تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو تمہیں جو چاہیے، تو پتا چلا کہ جنت کا طلبگار ہونا راست نبی سے، یہاں تو اللہ کا ذکر حدیث پاک پوری کھنگال لیں، آپ پورے شارحین حدیث کو پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، ابن قیم کے پڑھ لیں، ابن حجر الاسقلانی کو پڑھ لیں، سب کو پڑھ لیں، کسی نے یہ نہیں کہا، وہاں پر لفظ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے حدیث پاک میں۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ سلنی ما شئت، مجھ سے مانگو تم کیا چاہتے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو یہ راز دوسرا درجہ ہے وسیلے کا، جس میں راز حبیب پاک سے مانگا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں یعنی محبوب و محب میں نہیں، تیرا میرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، ارے محبوب ہے وہ مالک ہے، مالک حبیب، کون حبیب ہے، کس کی ملکیت میں کیا ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، حبیب پاک نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک نے کتاب العلم جلد اول میں فرمایا، باب من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین میں فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ علم باب علم میں آئی ہے حدیث، تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو علم حبیب پاک کے ذریعے سے تقسیم فرمایا۔ اگر حبیب پاک کے ذریعے سے علم صرف علم تقسیم فرمایا تو پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ واللہ یعطی، پھر بات یہ ہوگی کہ اللہ بھی صرف علم ہی دینے والا ہے، اللہ صرف علم دے گا تبھی اگر حبیب صرف علم تقسیم کرنے والے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ بھی صرف علم دینے والا ہے، اس کے سوا کچھ اور چیز دینے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے تو حبیب بھی ہر چیز تقسیم فرمانے پر قادر ہوگا۔ یہاں کوئی چیز کی اگر تم تخصیص حبیب پاک کے ساتھ کرو گے تو پھر یہ تخصیص خدا عز و جل کے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ میں حبیب کے سنگت اور معیت میں رہ جاؤں، نہیں، راست پوچھا اور راست عطا فرمایا۔ تو کیا پتا چلا صحیح حدیث پاک سے؟ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجود کے ذریعے سے، راتوں کی عبادتوں کے ذریعے سے اس میں میری مدد کرنا۔ الفاظ حدیث پاک کے آگے کیا آئے ہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیے حضور پاک نے خود فرمایا عمل کی طرف، یقیناً دعا تو قبول ہو گئی، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی،
پھر آگے کی بات کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمایا کہ کل کے دن کوئی نادان یہ نہ کہے کہ حضور پاک نے ان کو وہ مقام دے دیا جس کے وہ قابل نہ تھے، یا کچھ اور کہتے تو حبیب پاک نے ان کے اعتراضات کے منہ بھی بند کرنے کے لیے کہا کہ تم عبادتوں کے ذریعے سے، سجود کے ذریعے سے، رکوعوں کے ذریعے سے تم میری مدد کرنا، مساعدنی بالسجود والرکوع، فرمایا کہ تم رکوع اور سجود کے ذریعے سے میری مدد کرنا۔ تو معزز سامعین کرام، اس حدیث پاک سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات مانگنا، وہ بھی جنت کا کون سا مقام؟ عام جنت نہیں، جنت کے کئی مقامات ہیں۔ جنت کا چونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر رہیں گے، تو حبیب پاک سے جنت کا اعلیٰ ترین مقام مانگنا راست حبیب پاک سے، یہ سنت صحابہ ہو گئی، صحابہ کی سنت ہو گئی۔ اور جو عمل حضور کے سامنے ہو جائے اور حضور اس پر سکوت اختیار فرما لے، خاموشی اختیار فرما لے، تو پھر وہ سنت تقدیری فرمائے گی کہ آپ نے دیکھا، سنا اور اس سے منع نہ فرمایا، تو وہ سنت تقدیری ہو جائے گی۔ تو راست نبی سے مانگنا، وہ بھی جنت کا اعلیٰ مقام مانگنا، پہلی چیز کہ سنت صحابہ ہو گئی، اور چونکہ حضور کی موجودگی میں ہوا تو سنت تقدیری بھی قرار پاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز کو دیا ہے یقیناً، مگر اللہ تعالیٰ نے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمایا۔ یہی تو بات ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری فی شرح البخاری میں حدیث پاک بیان فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے گزشتہ کہا تھا کہ قبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق سوال کیا جائے گا تو پوچھا گیا کہ امام بخاری نے ساری بخاری شریف میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں پر بھی 3 سوال ذکر نہیں فرمائے، صرف ایک ہی سوال ذکر فرمایا، وہ آخری سوال کیا؟ ما كنت تقول في شأن هذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے دنیا میں؟ ایک ہی سوال کہا۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح عمدۃ القاری میں فرماتے ہوئے کہا کہ کیوں حضور پاک نے، امام بخاری نے ایک ہی حدیث کو کیوں لائے؟ حالانکہ دوسری احادیث سے دوسرے 2 سوالات بھی منقول ہے، من رب کا، ما دینوں کا، دوسرے احادیث میں ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دوسری احادیث میں وہ سوالات ہے۔ مگر امام بخاری، چونکہ ملا علی قاری بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے، آپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ امام بخاری کے مخاطب صرف مسلمان ہے، امام بخاری کے مخاطب صرف امت محمدیہ ہے، اسی لیے انہوں نے راست صرف ایک ہی سوال والی حدیث کو نقل فرمایا۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی جب قبر میں پہلا سوال ہوگا من رب کا، تو یہ عام ہوگا، یہ سوال عام ہوگا، سب سے ہوگا، چاہے وہ کافر ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مسلم ہو، سب سے کیا جائے گا۔ اچھا یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ جو رب کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، موحد جو ہے، ان کو پہلے چھاٹ دیا جائے گا، جو موحد نہ ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا اس سب سے۔ کافر تو کہے گا کہ من رب کا، وہ اپنے اپنے رب کی بات کریں گے، مگر چونکہ یہود اور نصارہ میں بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، یقیناً وہ مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، مگر ماننے والے تو ہیں۔ اس کے بعد پہلی سوال کے ذریعے سے مسلمانوں کو، موحد کو الگ کیا جائے گا۔ دوسرا سوال جب ہوگا کہ ما دینوں کا، کہ تیرا دین کیا تھا، یہ سوال پر یہاں پر یہود اور نصارہ کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو دوسرا سوال، تم کون سے دین کو مانتے تھے؟ دین محمدی کو مانتے تھے، یا دین موسوی کو مانتے تھے، یا دین عیسوی کو مانتے تھے، یا براہیمہ پر چلتے تھے؟ کون سے دین پر چلتے تھے؟ جب دوسرا سوال ہوگا تو مسلمان الگ ہو جائیں گے، اب خالصتاً مسلمان جب بچ جائیں گے۔ پہلا سوال میں جو گیا اس کے لیے قبر کا دروازہ، اس کے لیے عذاب کا دروازہ کھول دیا گیا اسی کی قبر میں۔ دوسرے سوال پر جو ڈگمگا گیا، گر گیا، وہ کوئی اپنے دین کی بات کرنے لگا، یہودا کی بات کرنے لگا، نصارہ کی بات کرنے لگا، تو اس کے لیے بھی عذاب کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب جب مسلمان بچ گئے سارے، تو مسلمانوں سے صرف ایک ہی سوال کیا جائے گا، وہ سوال ہوگا اس حبیب پاک کی شان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یا تو ان کو بے مثل و بے مثال و بے مثل کہا کرتا تھا، یا اپنے جیسا کہا کرتا تھا؟ ان سے مدد مانگنے کو، ان سے استغاثے کو، وسیلے کو اپنا ایمان کا محور مانتا تھا یا سمجھتا تھا، یا اس سے روگردانی کرتا پھرتا تھا؟ ان کے ادب و تعظیم میں اپنی زندگی گزارتا تھا، یا ان کی گستاخیوں کے ساتھ گستاخی خود بھی کرتا تھا، دوسروں کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا؟ جب مسلمان بچ جائیں گے تو صرف ان سے ایک ہی سوال کیا جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ تو حبیب پاک کے تعلق سے کیا کہا کرتا تھا؟ تو اسی لیے کہا امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
کل نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا کہ آج وقت ہے اب خود کو اپنی اولاد کو بتائیں کہ عقائد صحیحہ کیا ہے, اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہے, اس کی حقانیت کیا ہے. یقیناً آج کا اس پرفتن دور میں لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے, اہل سنت والجماعت کے عقائد سے دور کیا جا رہا ہے, یہ بتلا کر کہ راست اللہ سے مانگو, راست اللہ سے مانگو, اللہ ہی دینے والا ہے. یقیناً ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں دینے والا ہے؟ یقیناً دینے والا تو اللہ ہی ہے, مگر وہ راست تو کبھی کسی کو بات نہیں کرتا, کسی سے کوئی مخاطب نہیں ہوتا. اس نے اپنا کلام قرآن نازل کیا تو انبیاء کے ذریعے سے نازل کیا, اس نے کلام کیا تو الانبیاء کے ذریعے سے کیا. جب ہم کو مانگنا ہے تو کیوں انبیاء کرام کے وسیلے اور ان کے ذریعے سے, ان کے استغاثہ و توسل سے اس کے دربار میں نہ پہنچے؟ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. آخری ایک واقعہ جو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ, چونکہ حضرت کے عرس مبارک کے ایام بھی ہے تو اسی ضمن میں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں. حضرت بانی جامع نظامیہ فضیلت جنگ انوار اللہ خان علیہ الرحمہ کے صاحبزادے کے انتقال کا وقت قریب آیا. آپ کی ہن حیات میں, آپ کی زندگی مبارکہ میں جب آخر وقت قریب آیا تو آپ اپنے بیٹے کے پاس جب سمجھ گئے کہ اس کے بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے اور کبھی بھی یہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر سکتی ہے, قریب گئے, جا کر کے اس کے کان کے قریب کہنے لگے کہ بیٹا تو مر جانے کے بعد آقا نامدار سے کے دربار میں تو حاضر ہونے والا ہے, تیری ملاقات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تیری قبر میں آئیں گے, یا پھر راستہ کھول دیا جائے گا. جب تم آقا کے دربار میں حاضر ہو تو آقا کے دربار میں اس ناچیز کا, اس غلام کا سلام بصد ادب اور احترام پیش کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ اس دنیا میں بھی ہماری لاج رکھ لیں اور آخرت میں بھی ہمیں بھول نہ جائیں. یہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ انوار اللہ خان علیہ الرحمت والرضوان کا عقیدہ ہے کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے, عام ان کا بیٹا ہے, پتہ نہیں اس کے اعمال کا اعتبار کیا ہے, اس کا مقام اور مرادج کیا ہے, مگر بانی جامع نظامیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا خود بیٹا دربار نبوت میں جب حاضر ہوگا تو اللہ اس کو یہ گویائی بھی عطا کرے گا کہ وہ اتنا اختیار بھی رکھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی حاضر ہوگا. اور خود یہ بھی فرمایا کہ جب جانکنی کے وقت آقا نامدار تشریف لائیں تو ہماری طرف سے بھی التجا معروضہ پیش کرنا کہ ہماری بھی جانکنی کے وقت تشریف لا کر ہمارے بھی زبان پر کلمہ مبارکہ کو جاری و ساری فرما دینا, اپنے چہرے انور کے دیدار سے مشرف فرما دینا. بیٹا میرا یہ معروضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں. تو یہی تو عقیدہ کہا یہ جاتا ہے کہ جامع نظامیہ کے جو عقائد ہیں افراط و تفریط سے بچنے والے ہیں, یہی تو افراط و تفریط سے بچنے والا عقیدہ بانی جامع نظامیہ دے رہے ہیں. یہی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو حاضر و ناظر جاننا, حضور کے علم غیب مصطفیٰ کو ماننا, آپ کے کمالات معجزات باہرہ, آپ کے اختیارات کے اکمال پر جاننا اور اس پر یقین کامل رکھنا, یہی جامع نظامیہ کا عقیدہ رہا ہے اور رہتا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا عقیدہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اپنا انفرادی ہوگا مگر وہ بانی جامع نظامیہ کا نہ ہوگا. تو معزز سامعین کرام, اپنے گھروں میں, اپنے خاندان میں آج کے اس پرفتن دور میں عقائد اہل سنت والجماعت کی ترویج کریں, اس کو بتائیں لوگوں کو, کم سے کم اپنے گھر میں جا کر کہ بتائیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی لوٹائی. یعقوب علیہ السلام جب نابینا ہو گئے, ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی, تو آپ خود نبی ہے, اللہ سے دعا کر سکتے تھے, آپ نے یہ دعا اللہ سے نہیں کی کہ اے اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے. یوسف علیہ السلام خود نبی ہے, وہ اللہ سے التجا کر سکتے تھے اے باری تعالیٰ میرے بیٹے, میرے والد جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں ان کی بینائی عطا فرما. نہیں فرمایا, بلکہ اپنے جسم کا قمیص اٹھا کر کے کہا کہ یہ لے جاؤ, اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا, یہ میرا قمیص لے جاؤ, اس کو لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھنا, یقیناً ان کی بینائی لوٹ آئے گی. حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میری ذات تو ذات ہے, میری ذات کا وسیلہ لینا تو بڑی بات ہے, میرے قمیص کا وسیلہ بھی لوگے تو دنیاوی بھی بیماریاں جاؤ گی, آخرت کی بیماریاں جانا تو اور وہ تو بڑی بات, وہ تو چھوٹی بات ہے. دنیا کی ظاہری بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے, تو صرف ایک کرتا جو ان کے جسم سے ملتمس ہو جائے اس کے ذریعے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا فرمایا. بے شمار آیات کریمہ ہے قرآن کریم کی, بے شمار احادیث طیبہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک, باب الاستسقاء فی البخاری, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسل سے بعد آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امام علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اس کو سورہ فاتحہ کی تشریح میں
اور پھر سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک اعرابی اور دیہاتی آیا اور آ کر کے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو بتلایا گیا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ کون؟ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ، ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر علیہ الرحمہ، جو 700 سن ہجری میں پیدا ہوئے، 771 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جن کو بلا مذہب و ملت ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عتبی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب وہ اعرابی کو بتایا گیا آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا میں تو اس امید میں آیا تھا یہ آیت پڑھ کر کہ مجھ سے تو مجھ پر گناہ ہو چکے ہیں، اور حبیب کے دربار میں آیا تھا کہ میں حبیب کے ذریعے سے اپنی استغفار کروں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ یہ آیت پڑھتا ہوا آپ کے قبر مبارک کو، لحد مبارک کو لپٹ کر روتے ہوئے سو گیا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر وہ چلا گیا۔ حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھا رہا، دیکھتا رہا اس شخص کے آنے کو، اس کے کہنے کو، رونے کو، اور پھر آپ کے لحد مبارک کو لپٹنے اور چمٹنے کو، پھر واپس جانے کو۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی وہیں بیٹھے بیٹھے، تو میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائے کہ یا عتبی اذهب وبشرہ، اے عتبی جاؤ اور جا کر کے اس شخص کو اس بات کی خوشخبری سنا دو، اس بات کا مژدہ اس شخص کو سنا دو کہ قد غفر اللہ لہ ذنبہ کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حیات مبارکہ میں آپ کا وسیلہ جائز تھا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نہیں ہے۔ یہ تو علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عتبی روایت فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور لپٹ کر کے دعا کیا، اور جب اس کی دعا قبول بھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کے صدقے اور توفیق میں قبول بھی فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، وسیلہ یقیناً ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی وسیلہ نہیں لیتا ہے تو وہ ناجائز ہے، وہ شرک ہے، نہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وسیلہ لوگے تو تمہاری دعا جو ہو سکتا ہے کہ قبول دوسری ہو یا نہ ہو، مگر جب تم وسیلہ مصطفیٰ لوگے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا، مقبول بھی فرمائے گا، تمہاری توباؤں کو بھی قبول فرمائے گا، تم پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا۔ تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سچے اور پکے عقائد عطا فرما، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک جیے اسلام پر جیے، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ۔